अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी और आइनी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज एक तो है सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर रही। चीफ जस्टिस जो है बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा हमारा नाम इस्तेमाल करके, जुडिशरी का नाम इस्तेमाल करके बदनाम किया जा रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है जजिस के नाम पर और अदलिया के नाम पर, लेकिन एफआईआर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि इंसान पाकिस्तान के अंदर इतने मजबूर हो गए हैं कि एक शख्स ने अटक के अंदर अपने 4 माह के बच्चे का सौदा कर दिया। कितने में किया और कैसे पकड़ा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब जो है वो आरिफ अलवी साहब को एक घर अलॉट कर दिया गया है, क्या वो उसके मुस्तहिक थे या उनको एक फेवर दी गई है या आईनी उनका हक था। इसके अलावा भी कुछ खबरें शामिल करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा जी, आईजी इस्लामाबाद को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा। इसके अंदर आपको याद होगा बुनियाद ये है कि जो है वो मतियुल्लाह जान और दूसरे जो है वो असद तूर गालबन 2 सहाफ़ी थे, और इसके अलावा जो है वो एक और भी सहाफ़ी थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। 4 साल गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके मुतल्लिक आपने जो है वो रिपोर्ट नहीं जमा करवाई और जो है वो बंदे पकड़े नहीं गए अभी तक, उसका क्या हवाल है, उसका आपको कितना टाइम चाहिए। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस बहुत भरम हुए। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची से लॉयर थे, उन्होंने बताया कि असद तूर एक एफआईआर के अंदर जो है गिरफ़्तार है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया और बरहम हुए कि जनाब असद तूर को तो आपने अदलिया के ऊपर कमेंट करने पे, बात करने पे बुलाया था, लेकिन एफआईआर में तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं हो रही। तो आप जो है वो जुडिशरी के कंधों पर रख कर क्यों बंदूक चला रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम एफआईए को जो है उसको कंटेम्प्ट का नोटिस दें। आप जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह से कर सकें। और फिर वही बात अगर अदलिया पे की जा रही है तो नाम भी अदलिया पे आएगा कि जनाब अदलिया की वजह से इनको उठा लिया गया, बड़ा जुल्म का बाज़ार गर्म था, चीफ जस्टिस पे कोई बात नहीं कर सकता। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है कि मेरे जो फैसला जात हैं और हर शहरी का हक है कि उसके ऊपर वो पॉजिटिव तनकीद करे, उसके ऊपर बात करें। हम भी बात करते हैं, कई लॉ से जो है, कई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन ज़ातियात की हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि अदलिया के ऊपर बात का नोटिस दिया गया, एफआईए ने बुलाया असद तूर को और पकड़ लिया और एफआईआर काट दी और संगीन इल्ज़ामात लगा दिए, और जो बात थी उसका जिक्र भी नहीं है एफआईआर के अंदर। दूसरा, कराची से जो बैरिस्टर सलाउद्दीन थे, उन्होंने बताया कि एक जीआईटी बनी थी और उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि भाई जो मुतलका इदारों के लोग हैं वो इसके अंदर कैसे बन सकते हैं मेंबर, वो तो मेंबर नहीं बन सकते थे। इसकी खबर को पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ा ने आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म की आईजी हैं, इन आईजी को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए, क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने मज़ीद कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है, आपके रवैये से लगता है कि आप सहूलत कारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने बताया कि असद तूर इस वक्त जेल में है, जिस पर उन्होंने सवाल किया चीफ जस्टिस साहब ने कि असद तूर जेल में क्यों है। उन्होंने बताया जी कि उनके खिलाफ एक एफआईआर है। चीफ जस्टिस ने कहा मज़ीद का इस्तफसार किया कि असद तूर के ख़िलाफ़ मुकदमे में संगीन नौइयत की दफ़ात आयद की गई हैं, असास मालूमात समेत आयद दीगर दफ़ात का इतलाक़ कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। एफआईआर में अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम का तो जिक्र नहीं है, ये तो अदलिया के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस्तदा की कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज से पहले ही JIT कायम की गई थी। इस JIT का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए, जिससे JIT में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शामिल हैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि जनाब ना किसी रजिस्ट्रार ने आपको कहा है, ना ही किसी जज ने आपको कहा है एफआईआर आप काटें, तो आपने संगीन इल्ज़ामात की एफआईआर असद तूर के खिलाफ भी काट दी है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस देने का दिया है। अच्छी आज पेश रफ्त है कि ये नहीं अदलिया को, जो अदलिया का नाम लगा कर अपनी जो है वो स्कोरिंग की जाए, अपना स्कोर सेटल किया जाए, ये नहीं होना चाहिए।
عدلیہ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بالاتر رکھنا چاہیے. اگر اس کے خلاف کسی نے کارروائی کی ہے تو ایف آئی آر میں وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اچھی ایک آج پیش رفت رہی ہے. اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ستور کو بھی رہا کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے. اچھا جی، اٹک سے بڑی بری خبر تھی آج، ایک بڑی دردناک خبر تھی. وہ یہ تھی کہ 4 ماہ کا بچہ 1.5 لاکھ روپے بیچنے والا باپ گرفتار. جناب یہ بڑی ایک گرفتار تو باپ ہو گیا، لیکن کوئی شخص ہے جو اس کی مجبوریوں تک جائے گا. کوئی شخص ہے جو جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس باپ کا چولہا جل رہا تھا یا ٹھنڈا پڑ چکا تھا. کوئی ایسا حکمران جو اپنی بیٹی کو خاتون اول بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو وزرائے اعلیٰ بنا رہے ہیں، کیا ان کو یہ کوئی جا کے بتائے گا کہ جناب آج پاکستان کا شہری اس قدر پامال ہو چکا ہے، اس قدر جو ہے مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے 4 ماہ کے بچے کو بیچنے کے در پر ہے. اور 1.5 لاکھ روپے کوئی اماؤنٹ بڑی نہیں تھی، کوئی تاجر نہیں تھا، کوئی اس کے اوپر ایف آئی آر پہلے نہیں تھی اس طرح کی. کیا اس کی مجبوری تھی؟ یہ ریاست وقت کا حکومت وقت چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو جاننے کی کوشش کرے، اس کی انکوائری کنڈکٹ کرے کہ کیوں ایک شہری نے اپنے بچے کو بیچنے کی کوشش کی. 4 ماہ کا بچہ جس سے کسی بھی ماں کو اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی جھلک بھی کسی کو پڑھنے نہ دے. ایک باپ جو اس کا ماتھا چومتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ اس نے فروخت کرنا چاہا اور بیچنا چاہا؟ یہ وقت، یہ سوال، یہ حکومت وقت کے دامن میں ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ کیا ہے، نہ کہ اس شخص کو سزا دے. اگر وہ گناہ گار ہے بھی تو پہلے اس کی مجبوری کو جانچا جائے. مجھے حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا پڑے گا کہ مجبوری کے تحت چوری کی گئی ہے، اگر فاقہ کشی کے تحت چوری کی گئی ہے تو اس کی سزا نہیں ملے گی. اس طرح جو ہے وہ ملک کس طرف جا رہا ہے دیکھنے کی بات ہے. اچھا جی، ہبا فواد اور فیصل چودھری کے درمیان ایک بار پھر طلق کلامی ہوئی ہے کورٹ کے اندر، اور یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے جس کے اوپر فواد چودھری بھی جو ہے وہ پریشان تھے اور وہ اس معاملے کو رفع دفع کروانے کی کوشش کرتے رہے. پولیٹیکل فیملی ہے، ضروری ہے کہ معاملات کو بیٹھ کر سیٹل کیا جائے. اچھا جی، عارف الوی صاحب کو سرکاری گھر الاٹ کر دیا گیا ہے. اچھا جی، عارف الوی کو بات آئی لینڈ کراچی میں سرکاری گھر الاٹ کیا گیا. حکومت پاکستان کے اسٹیٹ مینجمنٹ آفس نے سیکرٹری صدارتی سیکریٹریٹ کو مراسلہ کر دیا. صدر پینشن ایکٹ کے شیڈول کے پیرا B2 کے مطابق عارف الوی کو سرکاری رہائش گاہ الاٹ کی گئی. اچھا جی، یہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ایک نظریاتی لوگ تھے. یہ انکار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ مرات لینے سے ریفیوز نہیں کرتے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی جو تھیوری ہے یہ اس کی نفی ہے. وہاں پر جو ہے وہ انسان اپنے شہری جو ہے اپنے بچے بیچ رہے ہیں. یہاں پہ صدر صاحب جو ہے وہ لگژری انجوائے کر کے، میں یہ نہیں کہتا جو ان کے رائٹس ہیں، لیکن بات کچھ اور چلی تھی، بات کچھ تبدیلی کی چلی تھی. بات گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی چلی تھی، صدارتی ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی چلی تھی. وہ نعرے کہیں دفن ہو گئے. یہ جو کارکنان ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سابق صدر عارف الوی بھی شامل ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا جی، بینکوں اور مالیاتی اداروں میں رمضان کے دوران جو اوقات ہیں وہ 9 سے 3 بجے تک رہیں گے، اور یہ جو ہے وہ اعلامیہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کر دیا گیا. اچھا جی، امریکی چینل کے اسٹوڈیو کی دیواروں پر شہید فلسطینی بچوں کی علامتی نشان. یہ بڑا ایک دکھ اور درد والی بات ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر خاموشی طاری کیے ہوئے ہیں. امریکہ کی گورنمنٹ چاہے پس پردہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہو، چاہے ان کو اسلحہ فراہم کرتی ہو، لیکن ان کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کرتے ہیں جس کے اندر وہ لاجواب کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی ٹی وی چینلز ہیں، لیکن اس لیول کی جو ہے وہ کوریج نہیں ملنی چاہیے. غریب یتیم بچے، بے قصور بے گناہ بچے جو ہیں ان کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے اس جنگ کی. کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا جو ہے وہ گناہ ہے کہ وہ اس سرزمین پر پیدا ہوئے جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جو اپنی آزادی کے لیے بات کرتی ہے، جو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ علم بلند کرتی ہے؟ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، بمباروں کے نظر کر دیا جائے گا. سوچنا چاہیے، پورے اقوام عالم کو سوچنا چاہیے
کہ ان سے کل اس بات پر پوچھ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ گرفتار لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ کو رات گئے رہا کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی ان کے اوپر ایف آئی آر تھی جناب کہ انہوں نے راستہ روکا، کل پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے، لیکن راستہ روکا نہیں ہے۔ پروٹیسٹ پرامن احتجاج جو ہے ہر شہری کا حق ہے، دونوں قانون سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ قانون کی بات کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے حکومت وقت کو کہ ایسے کوئی کام نہ کریں کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ان اے ریزنیبل مینر ان اکارڈنس ود دا لا، اس کے اوپر بھی آپ قدم لگا دیں، اس کے اوپر بھی آپ پابندی لگا دیں۔ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکیں کہ وہ پروٹیسٹ نہ کریں، پرامن احتجاج نہ کریں، یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے کاٹی تھی، لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ سعد رفیق نے اس زمرے کے اندر اپنا بیان جو ہے وہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا کہ سعد رفیق نے مجھ سے کہا کہ گرفتاری میں میرا قصور نہیں ہے۔ ظاہر ان سے کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ اس کے اندر معاملات آتے ہیں۔ اچھا جی، آسوا بھٹو کی خاتون اول بننے پر بختیار بھٹو نے کیا کہا؟ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں کاٹی ہیں، انہوں نے سارے لیکن گرفتاریاں تو بہت سارے لوگوں نے کاٹی ہیں۔ کبھی کوئی ہمارے ملک کے اندر ایسا بھی حکمران آئے کہ غریب کو اٹھا کر وہ کہے جناب یہ اس کو خاتون اول کا ٹائٹل ہے، کسی ایسی ڈیزرونگ لیڈی کو جو کوئی این جی او کے لیے غریبوں کے لیے کام کرتی ہو اس کو اٹھا کے کہے یہ خاتون اول ہے؟ تو یہ رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر جو یہ ٹائٹل مل جاتے ہیں، یہ پہلی بیٹی ہیں، ظاہر ہے ان کی ان سے آصف علی زرداری صاحب کی ان سے جو ہے اپنی لگاؤ ہوگا، انہوں نے اس کو کیا بھی، ساری چیزیں ہیں، لیکن غریب کا پرسان حال کہاں ہے؟ یہ ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر جو کہتے ہیں مٹی پس جاتی ہے، یہ غریب عوام مٹی کی طرح ہوگی، پستی چلی جا رہی ہے، تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، فاقے کشی، بلوں کے مد کے اندر، گھروں کی مد کے اندر، آٹا روٹی کپڑا مکان، انہی کے اندر بیچاروں کی زندگی گل جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال آسوا بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کو مبارک ہو، اس کے اندر ان کی بہن نے بھی ان کو مبارک دی ہے اور وہ فرسٹ لیڈی کا ٹائٹل جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک لے اجازت دیجیے۔ اللہ